العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ کل گزشتہ آیتوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو توفیق توبہ کی عطا فرمائی اور شیطان کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں اللہ دوبارہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو اس رکوع میں چل رہا تھا سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے اندر، اس کے اختتامی آیات ہیں۔ اللہ کو نظام کائنات چلانا تھا، شروع میں ہی اللہ نے عرض کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کے ساتھ حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، ساری نعمتوں سے نوازا۔ پھر ایک واقعے کے پیش نظر، چونکہ اللہ کو یہ کائنات وجود میں لانا ہی تھی، پہلے ہی اللہ کہہ چکے تھے کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو آسمانوں سے، جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پہلے ہم آیات سے متعلق کچھ باتیں سن لیتے ہیں، پھر کچھ تاریخی باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو اتار دیا، پھر یوں فرمایا جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہدایت ہے احکام شریعت۔ فمن تبع ہدایا، تو جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، احکام شریعت پر چلے گا، دین کے تقاضوں پر چلے گا، فلا خوف علیہم، تو اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں آنے والے، اس لیے کوئی نافرمانی نہیں دنیا میں، تو آدم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کاشتکاری کی۔ آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والے۔ ہر نبی کا مستقل کوئی نہ کوئی ہنر جو وہ کام کیا کرتے تھے، تو اس میں سے آدم علیہ السلام کاشتکاری، کھیتی باڑی، جیسے داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام تاجر تھے، شعیب علیہ السلام کے یہاں بکریوں کا ریوڑ تھا، دودھ نکال کر بیچ کر گھر چلاتے تھے، اخراجات پورے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، بکریاں بھی چرائی آپ نے، تو اس لیے دین کے ساتھ دنیا کرنا یہ بری چیز نہیں ہے۔
ہمارے زمانے کا مرض بڑھتے جا رہا کہ جو دین میں لگتے ہیں وہ دنیا کو بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو خطرناک چیز ہے۔ سارے نبیوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے، تبھی اصل کامیابی ہے، ورنہ شیطان دھوکے میں مبتلا کر دیتا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک علماء نے لکھا ہے نوح علیہ السلام تک دنیا کے اندر کفر اور شرک اور اللہ کی معصیت نہیں تھی، بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ جبرائیل علیہ السلام وہ بتاتے۔ کھیتی جیسے آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو ایک روایت میں ہے کہ گیہوں کے دانے آپ کے ساتھ جبرائیل لے کر آئے۔ ان کو تھوڑی معلوم تھا، وہ تو جنت میں کھاتے تھے، پیتے تھے، عیش کرتے تھے، نہ اس میں بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ مشقت تھی۔ اب دنیا کے اندر تو ایسا فری میں ملنے والا ہے نہیں، دنیا میں سب کما کر کھانا پڑے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دانے لے کر آئے، گیہوں کے بڑے بڑے دانے، پھر اس کو کیا کیا؟ پیرا، اس کو اگایا، پھر اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں کھیتیاں ہوتی ہیں گیہوں کی، نکالا، پھر اس کو باہر کیا گیہوں کو، پھر اس کو پیسا، روٹی پکائی، پھر بتایا آدم علیہ السلام کو کہ اس طریقے سے تمہارا نظام چلے گا۔ چنانچہ روایات میں ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام کھیتی کرنے لگے، کھیتی کو پھر لاد کر اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا پڑتا، اس کے لیے بیل گاڑی کی ضرورت۔ دنیا والے سب سائنسداں بولتے کہ ہم موجود ہیں، تم کہاں سے موجود ہے؟ ساری چیزوں کے اصل موجود اللہ ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا میں جو وجود میں آئی ہیں یہ وحی کے ذریعے آئی ہیں۔ کائے کے ذریعے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ نے جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے تھوڑی آتی تھی۔ آج کے پارے میں پڑھا کہ ہم اپنی وحی تم پر بھیجیں گے، نگرانی کریں گے، تم کو بتائیں گے کھیلا کہاں ٹھوکنا ہے، ہتھوڑی کہاں مارنی ہے۔ نوح علیہ السلام نجار کے معنی بڑائی تھے، فرنیچر کا کام کرنے والے تھے نوح علیہ السلام۔ جب تک اللہ نے کہا دعوت دو، دعوت دیتے تھے، جب تک کہا کہ اب کاروبار کرو تو کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ کشتیاں جو بن رہی ہیں اب اسی کی جدید شکل آ گئی، بورڈ بنتی ہے، شپ بنتی ہے، دریاؤں میں چلتی، سمندروں میں چلتی۔ وہ کہتے ہیں ہم موجد ہیں اس کے، تم کہاں سے موجد ٹھہرے؟ موجد اسے کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ ایجاد میں لائے، بغیر نقشے کے بنائے۔ جیسے اللہ نے بدیع السماوات، کائنات، زمین، آسمان، ساری چیزیں بغیر نقشے کے، پہلے سے سیمپل نہیں تھا، اللہ نے بنا کر دکھایا۔ تو آپ جتنی چیزوں پر باریکی سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز وجود میں لانے حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ بیل گاڑی، جیسے بیل گاڑی سے لوگوں کو دماغ میں ایک وہ مل گیا کہ گاڑی کیسے بنتی، آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بیل گاڑی کیسے، لکڑیوں کا پہیا بناؤ، چکا بناؤ، اور اس کے تختے ایسے ٹھوکو، پھر اس کے بعد جانوروں سے باندھو، گاڑی بن گئی۔ اب جدید دور کے لوگوں نے اسی لکڑی کے ٹائر کو کائے میں بدل دیا، ربڑ کے ٹائر سے 4 ویلر بن گئی، 2 ویلر بن گئی۔ اسی ٹائر کو لوہے سے بدل دیا، ٹرین بن گئی، پلین بن گیا۔ تو اصل بنانے والے تو کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ وہاں سے ان کو آئیڈیا ملا، نسلاً بعد نسلین، پھر اس کی جدید شکل دنیا میں وجود میں آئی۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرما دی تھی کہ تم دنیا میں جاؤ، لیکن اب جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، یعنی نبی میرا پیغام لے کر آئیں گے، میرا دین لے کر آئیں گے، تو تم انسانوں سے میری درخواست یہ ہے کہ تم میری ہدایت کو قبول کر لینا، یعنی میرے وقت کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنا لینا۔ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں ہم انعام دیں گے۔ وہ انعام یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات مانے گا وہ یہ انعام پائے گا، اس پر خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ خوف کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جو کسی چیز کے ہونے پر پیدا ہوتی ہے دل میں۔
جیسے مثال کے طور پر مجھے ایسا لگ رہا کہ میں مرتا ہوں، تو وہ جو مرنے والی کیفیت، دل میں گھبراہٹ آ رہی نا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ ٹرافک پولیس دکھا، میں پکڑا جاتا، تو دل میں کیفیت دگدگی پیدا ہو جاتی نا، یہ کیفیت۔ پولیس والا دکھا مجرم ہے، اب میں پکڑ میں آتا، تو وہ دل میں اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی اس کو بولتے خوف۔ اور غم کہتے ہیں پکڑے جانے کے بعد والی دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کو۔ ٹرافک والے نے پکڑ لیا، 200 کا فائن مار دیا، اس کی جیب میں لائسنس نہیں تھا، اب وہ غم کر رہا، کاش گھر سے نکلتے وقت میں لائسنس رکھ لیتا ساتھ میں، تو پکڑے جاتا بھی اگر تو مجھے فائن نہیں لگتا۔ تو اس بعد والی کیفیت کو غم کہتے ہیں، پہلے والی کیفیت کو خوف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے، عین دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہم ان کو خوف اور غم دونوں سے نجات دے دیں گے۔ اب یہ لمبی بحث ہے کہ بھئی دنیا میں بھی جتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں، جتنا بڑا دیندار، اس کو خوف تو لگا ہوتا ہے، جیسے حضور کو خوف۔ پھر آخرت کے اندر بھی ہے کہ کل قیامت کا جب منظر ہوگا، سارے نبی گھبرائیں گے، سب پر خوف طاری ہوگا۔ تو اس کا ہلکا سا جواب یہ ہے کہ وہ خوف الگ ہے، یہ خوف الگ ہے۔ دنیا کا خوف نہیں ہوگا، دنیا کے آنے کا، دنیا کے جانے کا یہ خوف نہیں ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جو سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ خوف ایسا ہوگا جیسے اس کی مثال یوں ہے، دنیا کے اندر ہم کسی کے پاس گئے، مثال کے طور پر وکیل کے پاس گئے کہ بھی میرا مقدمہ لڑو۔ وکیل نے دیکھا فائل، اس نے کہا تمہارا مقدمہ ایزی ہے، تم ہی جیتیں گے۔ لیکن جب لائن لگی ہوئی ہے تو اس کو گھبراہٹ ہے ہلکی سی کہ میں جیتتا کہ نہیں جیتتا، لیکن تسلی بھی مل گئی۔ تو قیامت کے دن جو گھبراہٹ انبیاء پر، مؤمنین پر ہوں گی، وہ والی نہیں ہوں گی کہ ہمارا کیا ہوگا، ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم تو پاس ہونے والے۔ انبیاء، فرشتے ان سے کہہ دیں گے تم گھبراؤ مت، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تمہارا کام بن جائے گا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا تو یہ دعا کریں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو غم سے نجات دے دی۔ ہم نے جمعے میں یا کچھ دن پہلے ہی عرض کیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دنیا کی نہیں، جنت کی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے غم کا نہ ہونا۔ دنیا تو ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں غم نہ ہو۔ دنیا اس لیے جو پریشان گھوم رہے ہیں نا کہ کاش ہم کو غم سے نجات مل جائے، وہ فالتو کام کرتے۔ تمہارا غم سے تم کو کبھی چھٹکارا ملنے والا ہے ہی نہیں۔ جب تک دنیا میں ہے غم تمہارے ساتھ لگا ہوگا، وہ غم الگ الگ چیز ہوگا۔ جنت ایسی نعمت، جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غم سے نجات دے دیں گے۔ اس لیے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہمارے سے غم دور کر دیا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ عطا فرمائیں گے کن کو، جو دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ ایک قسم تو یہ ہوئی ماننے والے، مؤمنین، متقین۔ وہ جو شروع سورت سے سلسلہ چل رہا تھا اس کا مضمون اللہ یہاں ختم کر رہا ہے، یہاں سے دوسرا مضمون شروع کریں گے۔ تو اس مضمون کے ختم پر اللہ نے دوبارہ بیان کیا، ایک مؤمنین ہے ان کا انعام یہ، اور ایک وہ ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ہماری کتابوں کو جھٹلایا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خالد کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، تو یہ جہنم میں جانے کے بعد کبھی نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کا، ابتدا کو نہیں دیکھنا چاہیے کیسی، انتہا کو دیکھنا چاہیے۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ وہ انتہا کو لے کر پریشان رہتے تھے کہ موت کس حال میں ہوگی۔ رکوع اللہ ختم کر رہے یہی بتلانے کے لیے یہاں پر کہ دیکھو یہ تو ہم نے سارے واقعات، ساری چیزیں بنائی، اس پر فکر کرو کہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ کیسے گزرے گا۔ ایمان والا ہے تو خوشی مناؤ، اور آخری لمحہ کفر والا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، اس ناکامی سے کبھی نجات نہیں ملے گی۔
یہ تو سورت کا مختصر سا مضمون تھا. اچھا پچھلے اس میں جو اللہ نے کہا تھا قُلْ نَهْبِطُوا، تم سب اتر جاؤ، وہ اللہ نے غضبناک ہو کر کہا تھا. یہاں پر اللہ نے جو دوبارہ کہا ہے وہ اللہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا ہے کہ آدم ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، لہذا ہم نے پیدا ہی تمہیں کیا ہے زمین کے لیے، تم جنت میں رہ کر کرو گے کیا؟ تمہیں تو لا محالہ دنیا میں جانا ہے، جاؤ دنیا کے اندر. چنانچہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا. ایک اور بات میں عرض کرتے چلوں اس آیتوں کے سلسلے میں. حضرت آدم علیہ السلام، اب تاریخی باتیں یوں کہہ لو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سرزمین ہندوستان پر اتارا. کہاں اتارا؟ متحدہ اکھنڈ بھارت تھا نا جو پہلے، متحدہ ہندوستان. ارے اس میں بنگلہ دیش بھی، پاکستان بھی، موجودہ ہندوستان بھی، سری لنکا بھی، برما بھی، یہ سب ملا کر ایک بڑا ملک تھا. تو سری لنکا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام مورخین نے لکھا ہے سرندیپ. ابھی بھی آپ ڈالیں گے تو آئے گا وہ ایڈم پیک کر کے. آدم علیہ السلام اس پہاڑی پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتارے گئے. کتنا بڑا قد تھا آدم علیہ السلام کا؟ روایات میں لکھا ہے 60 ہاتھ کے بقدر لمبے تھے آپ. کتنے؟ ابو ہریرہ فرماتے جنت میں جب سب لوگ جائیں گے نا تو آدم علیہ السلام کی شکل پر جائیں گے اور سب کا قد 60 ہاتھ کا ہوگا، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے. ایک روایت میں پہلے آدم علیہ السلام تو آئے تھے 60 ہاتھ لمبے قد، اتنے لمبے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے. جیسے جیسے قیامت قریب ہوتے جائے گی لوگوں کے قد گھٹتے جائیں گے. اس لیے ہم نے دیکھا نا بٹلے آدمی اتنا چھوٹا سا، کیوں؟ جیسے جیسے زمانہ ہر چیز ایسے ہی. گیہوں کا دانہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا وہ بھی بہت بڑا، لیکن دھیرے 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 چھوٹا ہوتے جا رہا اور چھوٹا ہوتے جا رہا. برکتیں ختم ہوتی جا رہی. جب اللہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ وہ منظر لائیں گے جو شروع میں تھا کہ ساری چیزیں اپنی برکتیں ظاہر کر دیں گی. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا ہندوستان کے اندر. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اتارا جدہ میں. مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل چل کر کیے. کتنے حج؟ 40 حج پیدل کر کے. آپ اندازہ لگاؤ کائنات میں دوسرا کوئی تھا ہی نہیں. تلاش کر رہے کہ کہاں ہے میری بیوی. حضرت حوا کی تلاش میں نکلے تو حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا مزدلفہ میں اور ملاقات ہوئی عرفات میں. چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی، رہنے لگے. ہندوستان کے جو مورخین ان کا کہنا ہے کہ ابتداً حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ہی سکونت پذیر تھے، ہندوستان میں ہی رہتے تھے. یہیں آپ کا توالد تناسل کا سلسلہ یہیں چلا. ایک روایت میں ہے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے 120 مرتبہ امید یعنی حمل ٹھہرا. 120 مرتبہ. ایک میں ہے 40 مرتبہ. اور ہر مرتبہ کے حمل میں حضرت حوا کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور قانون اللہ نے اس وقت یہ چلایا تھا کہ پہلی ولادت میں جو بچے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا. دوسری ولادت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے اس لڑکے کا پہلے والی لڑکی سے اور پہلے والے لڑکے کا دوسرے والی لڑکی سے، اس طریقے سے نکاح اس زمانے میں اللہ نے چلایا. روایات میں ہے آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی نسل کے 4 لاکھ لوگوں کو دیکھا. کتنے لاکھ لوگوں کو؟ 4 لاکھ لوگ آپ کی حیات. ارے تو حیات کتنی، زندگی کتنی تھی؟ زندگی آپ کی تھی 1000 سال اللہ نے طے کیے تھے. عالم ارواح میں 1000 سال دیے تھے. آپ کی نگاہ جب داؤد علیہ السلام پر پڑی تو آپ کا نور چمکتا ہوا دکھا. فرمایا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کی امت کا ایک فرد ہے. فرمایا اے اللہ میری عمر کے 40 سال ان کو دے دو.
اللہ نے دے دیے. دنیا میں آدم علیہ السلام جب آئے, ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئی. آدم علیہ السلام کہنے لگے میری عمر تو 1000 سال تھی, ابھی تو 40 سال باقی ہے میرے. ملک الموت نے کہا کہ آپ نے وہ 40 سال حضرت داؤد کو ہدیہ کر دیے تھے, آپ کا وقت ہو گیا پورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, انسانیت بھولتے رہتی. آدم علیہ السلام نے اس وقت انکار کر دیا تھا, نہیں میرے کو یاد نہیں, میں نے تھوڑی بولا تھا. ارے وہ عالم ارواح کی بات, دنیا کی بات. فرمایا دنیا کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے. تو بہرحال تو آدم علیہ السلام کی دنیا کے اندر کل زندگی رہی 960 سال. کتنے سال؟ 960 سال. ابھی اپنی فیملی پکڑو, اپن ایک آدمی کی دیکھو, جیسے ہمارا خاندان لے لو, دادا دادی ملا کے ہم ہی خود تقریباً 100 کے قریب پہنچ رہے. ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, 50 سال میں, 50 60 70 سال میں. تو جیسے عقل میں آنے والی بات ہے نا, ایک آدمی 960 سال حیات رہ رہا, اتنے خود کے بچے, پھر بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, یہ سلسلہ خوب چلا. اور پھر وہی مثال جیسے ہمارے یہاں کے بچے بڑے ہو گئے, گھر میں جگہ نہیں ہے, پوری دنیا خالی, چلے جاؤ. یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی, جو کالج پڑھنے والے ہیں نا, جن کو کالج کے راستے سے, کالج والے بہت خطرے میں بنسبت مدرسے والوں کے. مدرسے والوں کے دنیا کا خطرہ ہے, کالج والوں کے دین کا خطرہ ہے. یعنی مدرسے والوں کو تنخواہ کم رہتی, امامت کرتا بیچارہ, اور کیا کریں گا, مکتب پڑھا لیں گا. کالج والوں کو بہت رہتی تنخواہ, لیکن ان کے دین کے خطرے رہتے. وہ جو ڈارون والی تھیوری ہے نا, کہ انسان کہاں سے وجود میں آیا تھا, بندر سے. ہمارے علماء کہتے ہیں جو یہ مانتا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا تھا, اس کا باپ ہی بندر ہوگا. ہمارے باپ تو کون ہے؟ آدم علیہ السلام. قرآن کی آیتیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب اس پر شاہد ہے کہ انسانوں کا جد امجد وہ انسان ہی تھا, بندر نہیں تھا. بندر سے اگر پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ بندر سے انسان بن گیا, تو انسان سے بندر کیوں نہیں بن رہا ابھی تک؟ انسان سے بندر کیوں نہیں بن رہا؟ تو اس لیے وہ تھیوری عقل کے خلاف ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کا توالد, تناسل کا سلسلہ چلا. پھر اخیر میں آپ کی وفات ہوئی. وفات کے بارے میں 3 قول ہے دنیا کے اندر. اللہ نے ایک واقعہ تو پیش آ گیا تھا موت کا, حضرت حابیل اور قابیل کا. وہ کسی وقت عرض کریں گے. آدم علیہ السلام کے 2 بچے, پہلا قتل جو ہوا تھا, جو قابیل نے کیا تھا حابیل کا, تو جس پر حضرت آدم علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے تھے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی, ان کی رنجیدگی دور کرنے کے لیے ایک اچھا لڑکا عنایت فرمایا. ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام, نعم البدل کے طور پر. تو وہ ایک واقعہ تو وہ پیش آیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جب انتقال کا قریب آیا, وقت قریب آیا, آسمان سے جبرائیل علیہ السلام خوشبو, کفن اور ساری چیزیں لے کر آئے. اور آپ کی جب روح قبض ہوئی تو ابھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا, کیسے پڑھیں گے, کیسے دفنائیں گے. ہم نے بتلایا نا, دنیا کے سارے کام وحی کے ذریعے اسلامی. چنانچہ آدم علیہ السلام کی وفات پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا حضرت شیس علیہ السلام کو, دوسرے لڑکوں کو, اس طریقے سے قبر کھودو, اس طریقے سے غسل دو, اس طریقے سے کفناؤ, اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ جنازے نماز 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی گئی. 4 تکبیر رہتی نا, نہ 6 بول دیں گے, 6 عیدین میں رہتی. 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ہوئی آدم علیہ السلام کی. قبر کہاں ہے آدم علیہ السلام کی؟ یہ دلچسپی کے لیے باتیں عرض کر دی جا رہی. قبر کے بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ اترے تھے, یعنی سری لنکا کے علاقے سرندیپ میں, وہیں آپ کی قبر ہے. اور ایک ہے کہ مکہ میں مسجد خیف ہے, وہاں آپ کی قبر ہے. اور لیکن اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوشیدہ کر دیا تھا, چھپا دیا تھا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ جبل ابو قبیس مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے, اس پر آپ کی قبر ہے. بہرحال آپ کی قبر جہاں بھی ہو, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے دین کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ یوٹیوب پر یا اس طریقے سے واٹس ایپ پر فوٹو چلاتے رہتے,
انبیاء کی قبریں، اور کسی پر آدم لکھا ہوا رہتا، کسی پر، یہ کوئی محقق اور صریح پکی ٹھکی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو کچھ چیزیں ساتھ لائے، بلکہ یوں کہہ لو کہ جنت کی یہ جو چیزیں ہم واپرتے نا، جنت میں بھی سب یہی ہوگا۔ ایک روایت میں 20 قسم کے پھلوں کے بیج لائے، اس لیے پیچھے گزرا تھا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں روزی دی جائے گی پھلوں کی تو بولیں گے یہ تو کھاتے تھے ہم گھر دنیا میں، جنت میں بھی ہم کو یہ مل رہا، کیلا، سنترا، انار۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہے شکل وہی لیکن مزہ اور ذائقہ کچھ اور ہے۔ تو آدم علیہ السلام ایک روایت میں کہ 20 جو ہے بیج جنت کے پھلوں کا ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے آبیاری کی تھی، دنیا کے اندر اس کو لگایا تھا۔ اب وہ کون کون سے، جیسا مشہور ہے نا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ہے وغیرہ، ایسے ہی آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو ساتھ میں خوشبو بھی لائے۔ خوشبو جو ہے نا، خوشبو یہ جنتی چیزوں میں سے کوئی متعین خوشبو نہیں، ہر قسم کی خوشبو، اس لیے کہ جنت ساری خوشبو سے معطر ہوگی، اس لیے کوئی خوشبو دے تو انکار نہ کرے، خوشبو کا ہدیہ دے تو انکار نہ کرے۔ ویسے ہدیہ دیتا ہوتا نہیں کوئی، لیکن اگر کوئی دے رہا تو کیا کرے، اس کو خوشی سے قبول کر لے، یوں سمجھ کر کیا کہ یہ جنت سے آئی ہوئی چیزیں خوشبو۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے ہتھوڑا، چمٹا، یہ جنت سے لائے تھے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہتھوڑے یہ جو ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک ہم نے عرض کیا نا، ایک چیز لوگوں کو مل گئی کہ اس طریقے سے ہتھوڑا رہے گا، اس سے بنتے چلے گئے۔ تو یہ چند چیزیں مفسرین نے لکھا ہے جو جنت سے دنیا میں آئی اور پھر اس کی جو ہے امثال بنتے گئی، اور بعض آگے روایتیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تابوت تھا اور اس کی جو چیزیں تھیں، جو لباس تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا، بعض روایتوں بھی کہ وہ بھی جنت سے آیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی زندگی اور آدم علیہ السلام کی وفات۔ دنیا آباد ہونے کو کتنے سال ہوئے؟ یہ سائنس والے بتاتے ہیں نا 50,000 سال پہلے۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحقیقی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک مورخ گزرے ہیں اسلامی، انہوں نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ نوح علیہ السلام کے تقریباً 1100 کچھ سال کے بعد، ایسے ہر نبی کے درمیان جو فاصلہ رہا ہے اس کو گنائیں تو کل سب کا ملائیں گے، انسانیت کے دنیا میں آنے کی مقدار، انسانیت کے دنیا میں آنے کا زمانہ کتنا ہو چکا، کل سب کو ملائیں گے تو تقریباً وہ بنتا ہے 9288، یا یوں سمجھ لو 9300 سال۔ 9300 سال ہوئے دنیا بننے کو، دنیا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو۔ یہ اسلامی بات ہے۔ باقی یہ سائنس والے جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی ریسرچ ہمیشہ بدلتے رہتی ہے، کوئی محقق اور تحقیقی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات، ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اللہ نے ہندوستان والوں کو بڑی فضیلتوں سے نوازا، تو کچھ ہندوستان کی فضیلت۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کا خلیفہ ہندوستان میں آیا۔ نمبر 2، سب سے پہلا اللہ کا نبی ہندوستان میں آیا۔ نمبر 3، اللہ کی سب سے پہلی وحی ہندوستان میں آئی۔ نمبر 4، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سب سے پہلے ہندوستان میں لیا گیا۔ اذان دے رہے فرشتے اشہد ان محمد پر پہنچے، آدم پوچھنے لگے محمد کون ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کی ذریت، آپ کے اولاد میں سے ایک ہوں گے، آخری نبی ہوں گے۔ ان کو بتلایا گیا، تو سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کا اعلان بھی ہندوستان میں ہوا اور آپ کے اسم گرامی کا اظہار بھی ہندوستان میں ہوا۔ اسی لیے جو جھگڑا چل رہا نا ابھی گھر واپسی کا،
ارے کر رہے نا دوسرے لوگ پارٹیاں کے مسلمانوں گھر واپسی بلاؤ. مولانا ارشد مدنی نے اس پر بیان دیا تھا کہ گھر واپسی ہم تم سے کہہ رہے کہ تم واپس آ جاؤ. اصلاً تو ہم یہاں کے رہنے والے ہمیشہ سے مسلمان ہی ہندوستان کے اصل باسی ہے اور مسلمان ہی ہندوستان کو اصلاً آباد کرنے والے. وہ الگ بات ہے مرور زمانہ کے ساتھ نبیوں کے جانے کے بعد کچھ کفر اور شرک وجود میں آیا, پھر اللہ نے دوبارہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بہرحال اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو خلافت دی گئی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ خلافت کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ خاص تھی, ہر آدمی کے لیے وہ خلافت ہے. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں یہی ہے فمن تبع ہدایا, ہر آدمی کا اپنا ایک حکومت کا, ہر آدمی کا اپنا ایک حکم چلانے کا دائرہ ہے. میرا حکم میری مسجد میں, میرا حکم میرے گھر میں, میرا حکم میرے محلے میں, میرے شہر میں, میرے صوبے میں, میرے ملک میں, ساری دنیا میں. جس کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے وہ اس بات کی پوری ذمہ داری لے اور اس بات کو کما حق ادا کرنے کی فکر کرے کہ میرے ماتحتی میں جتنی چیزیں آئی ہوئی ہیں میں اس کو اسلام کے مطابق نبھاؤں گا. یہ تھی وہ اصل خلافت. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جس کو ذمہ داری ملی وہ اسی فکر میں رہتے تھے. تو ایک یہ آدمی کو یہ یاد رکھنا چاہیے, مجھے گھر کا ذمہ دار بنا تو اب گھر کا جو فیملی ممبر سب سے بڑا ہے اس کا کام یہ کہ وہ گھر پہ حکومت چلائے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. جیسے باپ حاکم ہے اولاد کے درمیان ناانصافی نہ ہو, اس کو اللہ نے یہی کی خلافت دی کہ تو یہاں تیری خلافت چلا کر بتا. اولاد کے درمیان ناانصافی نہیں, میراث میں ناانصافی نہیں, دینے لینے میں ناانصافی نہیں, سب کے ساتھ برابری. عورت اس کو اللہ نے حکومت دی کہ وہ گھر میں ایسا نہیں بیٹی کے ساتھ الگ برتاؤ, بہو کے ساتھ الگ برتاؤ, حکومت چلا نہیں رہی پکڑے جائے گی, اللہ کی خلافت چلا نہیں رہی پکڑے جائے گی. تو ایسے ہی آپ مثال لیتے چلے جاؤ, محلے کا ممبر ہے اللہ نے ذمہ دار بنایا, بالکل اللہ کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے عوام کا پیسہ عوام پر لگائے, اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہ کرے, کر رہا ہے اللہ کی خلافت کے خلاف کر رہا ہے, گناہ گار ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر ایک آدمی کو اس کی ذمہ داری, جیسے ایک حدیث ہے نا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ, وہ اسی کا مفہوم سمجھ لو کہ جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا اس کی ذمہ داری کا اللہ سوال کریں گے کہ ذمہ داری کیسے نبھایا. تو ہر آدمی یہ فکر کرے کہ مجھے دینی اور دنیاوی جو ذمہ داری ملی ہے اپنے حدود میں رہ کر میں اس کو مکمل طریقے سے ادا کرنے والا بنوں. اور ایک آخری بات جو بڑی قیمتی ہے یاد رکھنے کی ہے, ہمارے زمانے میں شیطان نے اس کے خلاف کر دیا. حدیث میں ہے جب میدان محشر قائم ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پریشان گھوم رہے ہوں گے, تو کوئی کہے گا جاؤ آدم علیہ السلام سے جا کر سفارش کراؤ کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کرو, آپ کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا, اپنی روح آپ میں پھونکا, آپ اللہ کے بڑے محبوب ہیں, آپ کو جنت میں رکھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں, میرے سے خطا ہو گئی تھی اور آج اللہ اتنے غضبناک ہے, میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں. آپ نے سنا ہوگا مشہور روایت ہے, روایت مجھے نہیں بیان کرنا ہے, وہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا, آپ اللہ سے سفارش کریں گے. اب یہاں پر جو مجھے بات عرض کرنی ہے قیمتی وہ یاد رکھنے کی ہے. آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا تو فرمایا میرے سے خطا ہو گئی تھی, میں نہیں کلام کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے میرے سے خطا ہو گئی تھی, میں نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام سے لوگ کہیں گے سفارش کرو, کہیں گے میرے سے خطا ہو گئی تھی, میں نہیں کر سکتا. تمام انبیاء ایسے ہی کہیں گے. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے. وہ جو ان سے خلاف اولا کام ہوا تھا اس کو بھی وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھول نہیں رہے. آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو نہ بھولے, نیکی کو بھول جائے. یہ بات مجھے عرض کرنی تھی. کس کو بھول جائے؟ نیکی کو بھول جائے, گناہ کو نہ بھولے. جو آدمی گناہ کو بھول جاتا نیکی یاد رکھتا ہے, اکثر وہ خسارے میں تکبر میں پڑ جاتا ہے,
یا پھر نیکیوں کو ضائع کر دیتا۔ آپ دیکھو نا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو، خرچہ کرنے والوں کو دیکھو، مدارس میں دینے والوں کو دیکھو، مساجد میں دینے والوں کو دیکھو، رشتہ داروں کے تعاون کرنے والوں کو دیکھو، جو جس کا تعاون کرتا کبھی نہیں بھولتا ہو، وہ نسلوں یاد رکھتا۔ تمہارے جو دادا تھے نا، ہمارے ابا نے ان کی بہت مدد کرے تھے، سب کو یاد رہتا، اس لیے کہ گھر میں روزانہ بولتا، ان کا مکان ہم نے بنائے تھے، ان کی دکان ہم نے بنائے تھے، ان کو ہم نے چلائے تھے۔ تو یہ شیطان نے اس طریقے سے نیکیاں یاد رکھائی، اور بعض مرتبہ تذکرے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی۔ اسی لیے جو کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی بھول جانا چاہیے میں نے کب کیا تھا، وہ فرشتے اور اللہ یاد دلائیں گے کہ ارے بھائی تو نے یہ نیکی کیا تھا۔ حدیث میں ہے نا، وہ بندہ مایوس ہو جائے گا کہ میں تو گیا کام سے، اللہ بولیں گے ادھر آ، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، کیا رہے گی؟ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو نے اخلاص سے کہا تھا، یہ پرچی پر لکھا ہوا، جا اس کو وزن کرا اور کامیاب ہو جا۔ اس کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ کیا میں نے بولا تھا۔ اس طریقے سے اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ یاد رکھنے کی چیز ہے گناہ۔ ہم کو رونا کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے رونا اس لیے نہیں آتا ہے کہ نیکیاں یاد ہے، نیکیاں خوشیاں دلاتی۔ میں تو عبادت کر رہا تو کہاں سے روئے گا؟ وہ جو گناہ ماضی میں ہو چکے، نبی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ضرور اس نے چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی گناہ اپنی زندگی میں کر رکھا ہے، اس کو یاد کر کر کے روئے۔ اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا، آدم علیہ السلام کا جو بھی غلطی تھی اللہ نے معاف کر دیا تھا، قرآن میں ہے صاف، اس کے باوجود آدم علیہ السلام یاد رکھے ہوئے کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نہیں اللہ سے ہم کلامی کرتا۔ یہ ہے ایمان والوں کی اصل علامت کہ اپنی نیکی بھول جائے، اپنے گناہ مرتے دم تک یاد رکھے، اور اس گناہ کو یاد کر کر کے روئے۔ صحابہ کی آپ حالت دیکھیں گے، وہ گناہ ماضی کی یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر مغفرت آپ نے نہیں کی تو کیا بنے گا؟ تو اس طریقے سے اپنے گناہ کو یاد کرے، روئے، توبہ کرتے رہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم عرض کریں گے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔